السلام علیکم. پیش خدمت ہے انڈین رائٹر مشرف عالم ذوقی کا شہرہ آفاق ناول لے سانس بھی آہستہ. پیشکش نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ. یاد رہے یہ کتاب صرف بالغ افراد کے لیے ہے، بچے اسے ہرگز نہ سنیں. مزید معلومات کے لیے آپ ڈسکرپشن میں دیے گئے نمبر سے ہمارا واٹس ایپ گروپ جوائن کریں. شکریہ. قسط نمبر 14. کیا نادرا ہم سے کچھ چھپانے کی کوشش کر رہی تھی؟ یا سچ مچ اس کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا جسے زیادہ سنجیدگی سے لیا جا سکے؟ اس دن ڈرائنگ روم میں بیٹھنے کے باوجود میری ہمت اس تصویر کو دیکھنے کی نہیں ہوئی جسے میں نے خود بنائی تھی. میں خود کو اس طرح کی بے وقوفیوں سے دور رکھنا چاہتا تھا. میں اس نتیجے پر بھی پہنچنا چاہتا تھا کہ ممکن ہے رات والا حادثہ بے خوابی یا کسی اور وجہ سے ہو. سفیان ماموں کے لیے یہ معمولی حادثہ نہیں تھا اور ان کی رائے تھی کہ کوٹھی کو فروخت کرنے کے بعد نور محمد اور نادرا کو کہیں اور بس جانا چاہیے. انہوں نے اپنے گھر کی بھی پیشکش کی تھی. ظاہر ہے ان دونوں کے بعد یہ گھر نادرا اور نور محمد کی ہی ملکیت ہونے والا تھا. سن 1974 کی سردیوں کے دن شروع ہو گئے. تب یہ دنیا آج کی طرح نہیں تھی. نہ میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی کی تھی. سائیکیٹرسٹ نہ نفسیاتی معالج مشکل سے ملتے تھے. ڈاکٹر مختلف طرح کے ٹیسٹ سے زیادہ اپنی دوائیوں پر بھروسہ کرتے تھے. ڈاکٹر بھارتیندو میرے جاننے والے تھے. کچھ دن تک نادرا کا علاج چلا. وہ ایک دم نارمل تھی. یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے. تب یہ دنیا شاید اس قدر نہیں پھیلی تھی. تب یہ دنیا شاید اس قدر نہیں مسکرائی تھی. آسمان پر چاند روشن تھے. تارے ٹمٹما رہے تھے. نیلے آسمان پر دو ایک بادلوں کے ٹکڑے نظر آئے. مگر رمجھم چمکتے تاروں کے قافلوں نے جھومتے ہوئے بادلوں کی اس چادر کو اوڑھ لیا. پھر اس چادر کو وہیں چھوڑ کر جھومتے کارواں کے ساتھ یہ تارے آگے بڑھ گئے. تب کمپیوٹر نہیں تھا. انٹرنیٹ نہیں تھا. ایپسرائز نہیں تھیں. عمر کی اپنی حدیں مقرر تھیں اور ان حدود سے تجاوز کرنا بغاوت سمجھا جاتا تھا. تب جادو کا گھوڑا نہیں تھا. مگر تب بھی تھی محبت. شاید موجودہ وقت سے زیادہ آزاد اور روحانی. جسم کی جگہ سیدھے روح میں اتر جانے والی محبت. تب چاندنی راتیں ہوا کرتی تھیں. ہندوستان کے اچھے خاصے شہر کسی گاؤں یا قصبے جیسے لگتے تھے. فون نہیں، ٹیلی فون نہیں، موبائل تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. چھوٹے شہر میں اپنی تمام دقتوں اور پریشانیوں کے باوجود ایک سیدھی سادی زندگی کا ہی تصور تھا. تب محبت کی اپنی شکل تھی، اپنی ترنگ، اپنی لہر تھی. بارش اور خوشبو جیسے تصورات میں محبت کی گنگناتی موجوں کی طرح، اور آسمان پر دور چمکتے کسی ننھے چمکتے ستارے کی طرح. مگر اس تارے کو دیکھ لینا یا چھو لینا سب کے بس کی بات نہیں تھی. گہرے سناٹے اور پراسرار اداسی کی اپنی الگ شاعری ہوتی ہے. ہوا کی اپنی موسیقی، خوشبو کے اپنے سرتال اور محبت کے اپنے راگ ہوتے ہیں. ممکن ہے یہ کہانی جنم ہی نہیں لیتی، وہ بھی میرے جیسے شخص کے لیے جس کی زندگی کے لیے ٹھہرے ہوئے پانی یا سمندر کی خاموش لہروں کی مثال ہی دی جا سکتی ہے. لیکن معاف کیجیے گا، اس کہانی کے شروع ہونے کا وقت سنگین ہے، اور اس کہانی کے لیے آج کے سنگین وقت اور وقت سے جڑے انسانی حقوق کو گواہ بنانا ضروری. نادرا پر ٹھہر ٹھہر کر دورے پڑنے کی شروعات ہو چکی تھی، اور ٹھیک 1 سال بعد اسی کیفیت میں نادرا نے ایک بچی کو جنم دیا. یہاں آپ کو ٹھہرنا پڑے گا. نور محمد نے اس کا نام نگار رکھا. جیسا کہ شادی سے قبل وہ مجھ سے یہ بات پہلے بھی کہہ چکا تھا کہ اگر لڑکی ہوئی تو وہ اس کا نام نگار رکھے گا. لیکن یہ بچی 8ویں مہینے میں ہی اس دنیا میں آ گئی تھی، اور اتنی کمزور تھی کہ ڈاکٹر کے لیے اس ننھی سی جان کو بچانا ایک مشکل کام تھا. تب آج کی طرح انکوبیٹر بھی نہیں تھے جہاں ایسے کمزور بچوں کو ڈال دیا جاتا تھا. شیشے کے ایک چھوٹے سے گھر میں ڈاکٹر کی مزید اطلاع ہم سب کے لیے پریشانی کا باعث تھی کہ نومولود بچی صرف روئے جا رہی ہے اور کسی صورت میں اس کا رونا بند نہیں ہو رہا ہے. ڈاکٹر نے اسے ایک طرح کا دماغی جھٹکا سیزریا دورہ بتایا تھا، جس کا ذکر آئندہ کے صفحے میں کیا جائے گا. مجھے نور محمد کا چہرہ یاد ہے جو میرے ہاتھوں کو تھامے پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا. بھیا میرے ساتھ تقدیر یہ کیسے کھیل کھیل رہی ہے؟ میرا کیا گناہ ہے؟ کیا یہ سب صرف میرے ساتھ ہونا ہے؟ نادرا نے پہلے ہی کوئی کم ظلم سہا ہے جو اللہ پاک اس کا امتحان پر امتحان لیے جا رہا ہے؟ خوشیوں کی مدت اتنی کم کیوں ہوتی ہے بھیا؟ میری نگار بچ تو جائے گی نا؟ اسے کچھ ہوگا تو نہیں نا بھیا؟
اس کے آنسو مجھے پاگل کر رہے تھے، لیکن میں نادرا کے بارے میں سوچ رہا تھا، جانے اس بیچاری کا کیا حال ہوگا۔ خدا نہ خواستہ بچی کو کچھ ہو گیا تو وہ یہ صدمہ کیسے جھیل پائے گی۔ میں نور محمد کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، فکر مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، اللہ کے حضور اپنے گواہوں کی معافی مانگو، گڑ گڑاؤ، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ تقدیر کے ستم ہے نور محمد، اسے سہ جاؤ، کہتے ہیں برے دنوں کے بعد ہی اچھے دنوں کی شروعات ہوتی ہے۔ نور محمد چلایا، کب اچھے دنوں کی شروعات ہوگی بھیا؟ میں تو پاگل ہو چکا ہوں، میری دماغی کیفیت اچھی نہیں، بس کسی طرح خود کو سنبھالے ہوئے ہوں کہ اگر خدا نخواستہ مجھے کچھ ہو گیا تو نادرا کو کون سنبھالے گا؟ میں اس کے بغیر مر جاؤں گا بھیا، مجھ سے اس کی حالت نہیں دیکھی جائے گی۔ سفیان ماموں کا خیال تھا کہ یہ سب کوٹھی کی وجہ سے ہو رہا ہے، نادرا کی بیماری نے انہیں توڑ دیا تھا۔ میں نے انہیں سمجھایا کہ اس وقت وہ نور محمد سے ایسی کوئی بات نہ کریں، اس وقت اسے صرف تسلی کی ضرورت ہے۔ رقیہ سفیان ماموں کی باتوں سے اتفاق کرتی تھی، آپ انہیں مشورہ کیوں نہیں دیتے جبکہ وہ آپ کی ہر بات مانتے ہیں؟ کوٹھی کے جان سے بڑھ کر ہے۔ میں اسے کیسے سمجھاتا کہ ان تمام واقعات کے باوجود میں ابھی تک سائنسی نظریہ حیات کا قائل تھا اور ہام پرستی کو انسانی ارتقاء کے راستے میں ایک رکاوٹ محسوس کرتا تھا، لیکن شاید ایک گھرانے سے اتنے سارے خوف زدہ واقعات وابستہ ہو گئے تھے کہ اب میں بھی اسی شک کے دائرے میں آ گیا تھا۔ لیکن ان سب سے بڑی حقیقت یہ تھی کہ نگار دنیا میں آ گئی تھی اور مسلسل روئے جا رہی تھی اور ڈاکٹر اس کا رونا کسی بھی صورت بند کرانے میں ناکام تھے۔ وہ رو رہی ہے، ہاں، کسی بچی کو آج تک اس طرح روتے نہیں دیکھا۔ یہ نور محمد تھا تو خدا نہ خواستہ کہیں وہ بھی پاگل مت بنو، وہ روتے روتے مر جائے گی۔ نہیں مرے گی، تسلیاں سوکھی گئی تھیں۔ نور محمد کا چہرہ پتھروں میں تبدیل ہو گیا تھا۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ حصہ سوم، نیا انسان۔ وہ پیدا ہو چکا ہے اور یقین مانو وہ پیدا ہو چکا ہے تمہاری اس دنیا میں، تیر کمان اور بھالو سے الگ کی اس خطرناک دنیا میں جس کے لیے تم انتہائی مہذب ہونے کی دہائیاں دیتے ہو۔ وہ پیدا ہو گیا ہے کینسر اور ایڈز جیسی بیماریوں کے عہد میں، جہاں گلیشیئر تیزی سے پگھل رہے ہیں، سائبیریا کے برفیلے علاقوں میں اگنے لگی ہے گھاس، بدلنے لگا ہے موسم کا مزاج۔ وہ پیدا ہو گیا ہے۔ آخر مجھے کیوں بیچنا چاہیے کوٹھی؟ کس نے کہا یہاں بھوت رہتے ہیں یا جناتوں کا بسیرا ہے؟ آخر اسی گھر میں نے بھی تو آنکھ کھولی ہے، مجھے کچھ کیوں نہیں ہوا؟ ابا بھی تو تھے، ابا پر کبھی کیوں سایہ نہیں ہوا؟ آخر سب لوگ مجھے یہ مشورہ کیوں دے رہے ہیں کہ میں کوٹھی فروخت کر دوں؟ اور بھی تو راستے ہوں گے، بلند شہر میں اگر علاج ممکن نہیں ہے تو دلی جاؤں گا، اور اگر وہاں بھی علاج نہ ہو سکا تو… سفیان ماموں پریشانی کے عالم میں ٹہل رہے تھے۔ میری 7 پشتوں میں ایسی بیماریاں کسی کو نہیں تھیں۔ اگر کوٹھی میں کوئی گڑبڑ نہیں ہے تو سارے محلے میں ایسی وارداتیں صرف اس کوٹھی میں کیوں ہو رہی ہیں؟ سب سے پہلے تمہاری ماں بیمار ہوئی، انتقال بھی ہو گیا، پھر نادرا دلہن بن کر اس کوٹھی میں آئی۔ کوٹھی میں آنے سے قبل تک وہ بالکل ٹھیک تھی، کبھی کوئی ایسی بیماری سامنے نہیں آئی، پھر کوٹھی میں آتے ہی بیمار کیوں پڑ گئی؟ اور اب یہ تمہاری بیٹی، یہ تو پیدائش کے ساتھ ہی بیمار ہو گئی۔ بھیا کیا آپ ان باتوں کو مانتے ہیں؟ آپ ہی بتائیے نا، آپ تو پڑھے لکھے ہیں بھیا۔ وہ میری طرف مڑا۔ سچ بات یہ ہے کہ میں ان باتوں کو نہیں مانتا۔ میں نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ میرے لیے یہ تسلیم کرنا مشکل ہے کہ کوئی انسانی گھر منحوس بھی ہو سکتا ہے یا وہاں روحوں بدروحوں کا بسیرا بھی ہو سکتا ہے۔ میں اتنا جانتا ہوں کہ نیا زمانہ اپنے ساتھ بیماریاں لے کر آیا ہے، دنیا کی ترقی اپنے ساتھ بیماریاں بھی لے کر آتی ہے۔ رہی بات ان بیماریوں کو سمجھنے میں انسانی دماغ قاصر ہے، مگر ہر روز میڈیکل سائنس میں بھی نئے نئے تجربات ہو رہے ہیں، نئی نئی بیماریوں کے ساتھ ان کے علاج بھی تلاش کیے جا رہے ہیں۔ پہلی بات، میں نے نور محمد کو دیکھا، نادرا بیمار نہیں ہے۔ ممکن ہے جو کچھ اس کے ساتھ ہوا یا ہو رہا ہے ابھی اس تشخیص اچھے طریقے سے نہ کی جا سکی ہو، مگر اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ میں نے سفیان ماموں کی طرف دیکھا۔ شدت، کسی بھی چیز کی شدت انسان کو بیمار کر سکتی ہے۔ مثال کے لیے میں نے اس پہلو پر بہت سوچا ہے اور جو کچھ سوچا ہے اسے آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ نادرا کی کوئی خاص عمر نہیں تھی جب اس کی امی کا انتقال ہوا، وہاں اس کے رشتہ دار نہیں تھے، اور جیسا کہ ایک بار اس نے مجھ سے کہا تھا، ابو کی وجہ سے امی کے انتقال پر وہ ڈھنگ سے رو بھی نہیں سکی۔ تو یہ رہی پہلی وجہ، وہ ایک بڑے صدمے کو پی گئی، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ وہ صدمہ یا درد اس کے اندر موجود تھا۔ دراصل یہ درد کسی بھی راستے باہر نکلنا چاہتا تھا۔ نتیجتاً ایک ایسی نادرا سامنے آئی جو بے حد خاموش رہتی تھی، کسی سے باتیں نہیں کرنا، گفتگو نہیں کرنا، خود میں ڈوبے رہنا۔ اسی لیے آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے کہ دراصل وہ اندر ہی اندر اپنی ہی گھٹن کا شکار تھی۔ وہ صدمے میں بھی تھی اور اسے باہر بھی نہیں نکال سکتی تھی۔
دراصل ابھی 2 دن پہلے میں نے نادرا کے موضوع کو لے کر اپنے ڈاکٹر دوست سے بات کی تھی. وہ مجھے مینٹل ڈس آرڈر کی طرح بہت ساری قسموں کے بارے میں بتا رہے تھے. کچھ ایسی بیماریاں جنسی ناآسودگی کو بھی لے کر ہیں. یہ بیماریاں بھی بہت چھوٹی عمر سے حملہ کرنا شروع کرتی ہیں. میں فی الحال اس موضوع کو چھوڑتا ہوں، لیکن جب میں نے نادرا کو لے کر سوچنا شروع کیا تو مجھے یہی احساس ہوا کہ اس لڑکی کے اندر اتنا کچھ ہے جسے نکالنا بہت ضروری ہے، اور اگر نہیں نکالا گیا تو ایک دن یہ خاموشی سے کسی بھی ڈس آرڈر کے قریب کر سکتی ہے. نور محمد میری بات غور سے سن رہا تھا. میں نے اپنی بات جاری رکھی. پھر نادرا کی شادی ہوئی ایک ایسے آدمی سے جو صرف محبت کی زبان جانتا تھا. یہاں بھی ایک شدت ہے. شادی کے ہفتے 10 دنوں تک جیسے وہ اپنے سارے رنج صدمات بھول گئی، مگر اچانک نور محمد کے باہر جاتے ہی سناٹے اور تنہائی میں وہ ایک ساتھ بہت ساری باتوں کی زد میں آ گئی. مثال کے لیے ماں کا چلے جانا، یا پھر مثال کے لیے نور محمد کی اماں کی انتقال کی ایک پوری کہانی جو خوف سے متعلق تھی. ایک ملٹیپل ڈس آرڈر تھا جو آہستہ آہستہ نادرا میں جگہ بنا رہا تھا. پھر ایک دن یہ ایکسپلوژن یا دھماکہ تو ہونا ہی تھا اور اسے دورے پڑنے شروع ہو گئے. بالکل غلط، سفیان ماموں زور سے چلائے. اپنی سائنس کی منطق تم اپنے پاس ہی رکھو. یہاں لوگوں کی جان جا رہی ہے اور تم منطق بگاڑ رہے ہو. وہ غصے میں چلائے. میری بیٹی بیمار نہیں تھی، اس گھر نے بیمار کیا ہے، تم نے بیمار کیا ہے. میں نے بیمار کیا ہے؟ پاگلوں کی ٹہلتا ہوا نور محمد میرے سامنے آ کر ٹھہرا. اب دیکھیے بھیا، مجھے قصوروار ٹھہرایا جا رہا ہے. کیا میں نادرا کے بارے میں ایسا سوچ بھی سکتا ہوں؟ ارے میں تو اس کے چہرے کی ایک شکن تک گوارا نہیں کر سکتا. ہاں تم نے کیا، سفیان ماموں گلا پھاڑ کر چلائے اور اس کے ساتھ ہی وہ زور زور سے رونے لگے. مجھے پہلے یہ احساس ہونا چاہیے تھا کہ میں اپنی بیٹی کس گھر میں دے رہا ہوں. ایسا نہیں ہے کہ میں اس گھر سے واقف نہیں تھا، مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ ایک دن اس گھر کا جناتی ماحول میری بیٹی کو بھی بیمار بنا دے گا. میں پاکستان سے آیا ہی کیوں؟ اللہ کسی کی ایسی بری قسمت بھی نہ بنائے. سوچا تھا ملک تقسیم ہوا تو کیا، اپنا ملک تو آخر تو ہندوستان ہی ہے. بیوی ختم ہوئی اور میں رہنے کے ارادے سے یہاں آ گیا، لیکن کیا معلوم تھا اس بہانے بدقسمتی کو دعوت دے رہا ہوں. کیسی پھول سی بچی تھی میری، ہر وقت چہکتی رہتی تھی، مگر ہوا کیا، کوٹھی آتے ہی بیمار پڑ گئی. اور اب سفیان ماموں نے گھوم کر نور محمد کو دیکھا. بولو کون ہے ذمہ دار اس بربادی کا؟ صرف تم. جب قسمت پھوٹتی ہے تو آنکھوں پر پٹی بندی ہوتی ہے. میں نے بھی نہ آگے سوچا نہ پیچھے، جھٹ رضامندی دے دی. اور اب میری پھول سی بچی. وہ دوبارہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے تھے. میں نے سمجھایا، اس طرح ایک دوسرے پر الزام دینے سے کچھ نہیں ہوگا. نادرا اور نگار دونوں ابھی ہسپتال میں ہیں، اس لیے یہ سوچنا واجب ہے کہ ان دونوں کے حق میں بہتری کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے. اگر نور محمد علاج کے لیے دلی جانا چاہتے ہیں تو انہیں جانا چاہیے. جہاں تسلی ہو انسان کو وہی کام کرنا چاہیے. سفیان ماموں اور ممانی کو کمرے میں چھوڑ کر نور محمد میرے ساتھ باہر آ گیا. اسے اسپتال بھجانا تھا. نادرا اور بچی دونوں کو ایمرجنسی وارڈ میں رکھا گیا تھا اور ڈاکٹر نگار کو بچانے کی حتی الامکان کوشش کر رہے تھے. پیدا ہونے کے کافی دیر تک اس کا رونا بدستور جاری رہا تھا. وہ چپ ہو جاتی، کچھ دیر تک دوا کا اثر ہوتا، اس کے بعد پھر اس کا رونا شروع ہو جاتا. ڈاکٹر کی پریشانی یہ تھی کہ کئی بار اس طرح مسلسل رونے کی وجہ سے بھی دم گھٹنے سے موت ہو جاتی ہے. باہر آنے کے بعد بھی نور محمد کے چہرے پر معصومیت بھرا وہی سوال ناچ رہا تھا جس کی شروعات سفیان ماموں نے کی تھی. میرا کیا قصور ہے؟ کوئی قصور نہیں ہے تو سب مجھے مردے الزام کیوں ٹھہراتے ہیں؟ ابھی سب کے بارے میں نہیں، صرف اور صرف درا اور نگار کے بارے میں سوچنے کا ہے. وہ ایک بار پھر اسی سوال پر لوٹ آیا تھا. ایسا میرے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے؟ تقدیر کے کھیل کو ہی نہیں جانتا نور محمد. بس اوپر والے پر بھروسہ رکھو. بھروسہ رکھ کر تو یہ حال ہو گیا، بھروسہ اٹھ گیا ہے بھیا. ایسا نہیں کہتے نور محمد، حالات سے لڑنے والا ہی تو بہادر ہوتا ہے. سب کتابیں باتیں ہیں بھیا. کوئی کتنا حالات سے لڑ سکتا ہے. شادی کے بعد کتنا خوش تھا، جیسے دنیا کی ساری خوشیاں بس میری جھولی میں آ گئی ہوں. اور بس چند دنوں بعد ہی میرے اندر آہستہ آہستہ یہ شک اب یقین میں بدلتا جا رہا ہے کہ اوپر والے جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی، اور اگر وہ ہوتا تو اتنا ظالم نہیں ہوتا بھیا. وہ اپنے آنسو پونچھ رہا تھا. یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے. اس رات کافی دیر تک رقیہ اور شان سے باتیں کرنے کے بعد میں اپنی چھوٹی سی لائبریری میں آ گیا. یہاں دنیا بھر کی کتابیں تھیں اور یہ کتابیں میری زندگی بھر کا تحفہ تھیں. بلند حویلی کے خاموش در و بام نے مجھے اچھی زندگی کے لیے جو راستہ دکھایا تھا وہ ان کتابوں سے ہو کر جاتا تھا. اسکول اچھا چل رہا تھا، بس نگہداشت کے لیے وہاں کچھ دیر کے لیے میرا جانا ضروری ہوتا تھا اور باقی وقت کتابوں کے ساتھ گزرتا. تنہائی میں کتابوں کے صفحے مجھے کسی اور دنیا کا ہمسفر بنا دیتے تھے. بلند حویلی سے لے کر نور محمد اور کوٹھی کے واقعات نے میرے دل و دماغ پر اپنا بسیرا کر رکھا تھا. اچانک مجھے نکولائی گوگول کی کتاب ڈیڈ سولز کی یاد آ گئی.
اس کا ایک کردار جو مرے ہوئے غلاموں کی خرید کر کے ایک بڑا رئیس زادہ بننے کا خواب دیکھ رہا ہے، وہ ایسے جاگیرداروں سے ملتا ہے جن کے پاس ہزاروں کی تعداد میں غلام تھے، اور بہت سارے غلاموں کے مر جانے کے باوجود بھی ان کے نام سرکاری اعداد و شمار کے رجسٹر میں تھے، اور یہاں انہیں زندہ دکھایا جا رہا تھا، اور حکومت اب تک ان غلاموں پر ان کے مالکان سے ٹیکس وصول کر رہی تھی۔ وہ کردار ایسے ہی مردہ روحوں کی خریداری کر کے سرکاری کاغذات میں راتوں رات رئیس زادوں میں اپنا ایک بڑا مقام بنانے کا خواب دیکھ رہا تھا۔ مجھے ہنسی آ رہی تھی، کچھ یہاں کا نظام بھی ایسا تھا۔ آزادی ایک مردہ سیبی نظام کو اپنے ساتھ لے کر آئی تھی۔ مجھے کچھ دن پہلے راستے میں ملے ایک پاگل کی یاد آئی جو کسی کوڑے کے ڈھیر سے ایک کپڑے کا گڈھا اٹھا لایا تھا اور اسے پیٹ رہا تھا۔ پوچھے جانے پر اس نے بتایا، میرا ملک بیمار ہے، اسے اچھا کر رہا ہوں۔ یہ گڈھا اس پاگل کے لیے ایک بیمار ملک کی حیثیت رکھتا تھا، مگر یہاں کہانیاں آپس میں گڈمڈ ہو گئی تھیں۔ یہاں اسی بیمار ملک میں ایک بچی پیدا ہوئی تھی جو اپنے جنم سے مسلسل روئے جا رہی تھی۔ نادرا کے زرد چہرے اور کمزور جسم کو دیکھنے کی مجھ میں ہمت نہیں تھی۔ ہم بڑی بڑی سیڑھیوں سے ہو کر اس وارڈ میں پہنچے تھے جہاں کمزور بچوں کو رکھا جاتا تھا اور ان کی نگہبانی کے لیے نرسوں کا جال بچھا ہوا تھا۔ اندر جانے کی ممانعت تھی۔ وہ ایک شیشے کے کیبن کی طرح تھا جہاں باہر سے ایسے بچوں کو صرف اپنی آنکھوں تک محسوس کر سکتے تھے۔ وہ ہے، لیکن کہاں؟ ادھر دیکھو تو صحیح۔ ادھر کہاں؟ ارے ادھر، اس طرف، جہاں وہ گوری نرس۔ نور محمد اشارے سے مجھے کچھ دکھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میرے اندر تیز دھماکے گونج رہے تھے۔ نادرا کی بیٹی نگار، اس کے جسم سے برآمد، اس کے نوخیز جسم سے برآمد ہونے والی شاید ایک حسین تتلی، اور تتلی کے پروں کے لمس جیسے اب بھی میرے ہونٹوں پر محفوظ تھے۔ نور محمد کے ساتھ میں اس وقت نگار کی خیریت لینے آیا تھا۔ ایک قطار سے نظر آنے والے بچوں میں مجھے نگار کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ ارے وہ ہے اس طرف، نور محمد اشارہ کر رہا تھا، لیکن کہاں؟ بالکل وہیں جہاں میری یہ شہادت کی انگلی ہے۔ دراصل کیا؟ وہ بن رہی ہے۔ میں ایک دم سے چونک گیا تھا۔ اس کے رونے کی آواز سنیے، وہ بن رہی ہے، وہ وقت سے پہلے آ گئی ہے اور یقیناً ایک دن وہ ایک مکمل بچی میں تبدیل ہو جائے گی، لیکن وہ رو کیوں رہی ہے؟ اور حقیقت یہ ہے کہ مجھے نگار کہیں نظر نہیں آئی۔ ہاں، نور محمد مطمئن تھا کہ ایک دن وہ صحت مند ہو جائے گی اور سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن بانے آنے کے بعد اس کے یہ احساس ٹوٹ گئے تھے۔ وہ بچوں کی طرح رو رہا تھا اور ایک بار پھر وہی جملہ اس کے ہونٹوں پر تھا، بھیا یہ سب میرے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے؟ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ ادھر سفیان ماموں نے ایک نیا راگ الاپنا شروع کر دیا تھا۔ پاکستان کے بٹوارے سے جہاں وہ خوش تھے، وہیں بنگلہ دیش میں شیخ مجیب الرحمان کی حکومت آنے کے بعد وہ دوبارہ واپس جانے کے خواہش مند تھے۔ لیکن یہ ضرور تھا کہ بنگلہ دیش کی بجائے وہ اپنی عافیت پاکستان میں ہی تلاش کر رہے تھے، لیکن شاید اب یہ کام آسان نہ تھا، اس لیے سب سے زیادہ ناراضگی انہیں اپنے ہی گھر میں جھیلنی پڑی۔ مومانی کو غصہ تھا، اب یہ کیا پاگل پن سوار ہو گیا؟ یہاں وہاں ہے ہی کون جو جائیے گا، اور جانا ہے تو اکیلے جائیے، ہم تو نہیں جائیں گے۔ واہ، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ایسے ممکن ہے کہ ہم نہیں جائیں گے، بس ہمارا اپنا ملک ہی بھلا، رہیں گے یہیں اور مریں گے بھی یہیں۔ مومانی اپنے فیصلے پر قائم تھی، اور ادھر سفیان ماموں دو ایک روز اپنی الجھن میں ساری دنیا بھول بیٹھے تھے۔ مومانی انہیں سمجھانے کی کوشش کرنی، اب تقدیر سے کیوں الجھ رہے ہیں؟ مت الجھیے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مصیبت کہاں نہیں آتی، لیکن مصیبت سے باہر نکلنے کے لیے سوچتے ہیں، مصیبت کے آگے ہتھیار نہیں ڈالتے۔ ہاں بالکل ٹھیک، سب سمجھتے ہیں، آپ پھر بھی بچے بن جاتے ہیں۔ مومانی آنسو پوچھ رہی تھی۔ سفیان ماموں پان کھاتے ہوئے ٹہل رہے تھے، لیکن کیا کروں، نادرا کی بد نصیبی نہیں دیکھی جاتی۔ اللہ، یہ کیسی زبان بول رہے ہیں آپ؟ کوئی اپنی بیٹی کو بد نصیب کہتا ہے؟ زندگی آزمائش ہے اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ وہ نگار، اسے کچھ ہوگا تو نہیں نا؟ سفیان ماموں اب میری آنکھوں میں جھانک رہے تھے۔ تم تو اسے دیکھ کر آئے ہو، کیسی ہے وہ؟ میری تو ہمت ہی نہیں۔ میں سناٹے میں تھا، چارلس ڈکنس کی دنیا میں اے ٹیل آف ٹو سٹیز۔ اندھیرے میں اپنے ہی لفظوں کی گونج نے مجھے ہراساں اور پریشان کر دیا تھا۔ یہ سب سے اچھا وقت ہے، اور شاید یہ سب سے برا وقت بھی۔ یہ بے حد سمجھداری کا وقت ہے اور بے حد بے وقوفی کا بھی۔ یہ نیندوں سے جاگنے کا وقت ہے اور بے یقینی کا بھی۔ یہ اجالوں کا موسم بھی ہے اور اندھیرے کا بھی۔ شاید ہمارے سامنے سب کچھ ہے اور شاید ہمارے سامنے کچھ بھی نہیں۔ ہم سیدھے روشنی کی طرف بڑھ رہے ہیں یا نہ ختم ہونے والے اندھیروں کی طرف۔ وہ رو رہی ہے، ڈاکٹر کہتا ہے وہ نہیں بچے گی، وہ مر جائے گی۔ نور محمد کانپ رہا ہے۔ نادرا گٹ گٹ کر مر جائے گی، بھیا نگار کو بچنا ہی ہوگا۔
اس کا رونا کم ہی نہیں ہو رہا ہے. میں نے اس سے پہلے کیا نہیں دیکھا بھیا. کیسی کیسی انوکھی بیماریاں. جنگیں صرف بیماریاں ہی تو پیدا کرتی ہیں، مگر یہ انوکھی بیماری. اس نے ایک برے موسم میں آنکھیں کھولی ہیں، شاید بے حد برے موسم میں، اور وہ صرف روئے جا رہی ہے. میں خاموش تھا. اس سے پہلے میں نے نگار کے موضوع پر ڈاکٹر ابھیتوش سے باتیں کی تھی، پھر اس لیڈی ڈاکٹر سے بھی جو نگار کا کیس دیکھ رہی تھی. میں نے کئی ڈاکٹروں سے اس بارے میں گفتگو بھی کی تھی. دلی کے ڈاکٹروں سے بھی مشورہ ہوا تھا. ڈاکٹر ابھیتوش نے کہا تھا وہ برطانیہ سے آنے والی ایک رپورٹ کا انتظار کر رہے ہیں. نگار کے بارے میں تمام تفصیلات برطانیہ کے بڑے ہاسپٹل کے قابل ڈاکٹر کو بھیج دی گئی ہیں. اس اسپتال کا تحقیقی ادارہ اسی موضوع پر کام کر رہا ہے. ہندوستان اور پاکستان کے درمیان اب بھی جنگ کے گھنے سائے برقرار تھے. بنگلہ دیش بن جانے کے باوجود دونوں ملکوں میں رسہ کشی جاری تھی، اور ادھر نگار پیدا ہو چکی تھی، مگر المیہ تھا کہ وہ مسلسل روئے جا رہی تھی. آسمان پر منڈلانے والے جنگی طیارے خاموش تھے، لیکن دلوں میں جنگ کے احساس اب بھی زندہ تھے. پاکستان اور بنگلہ دیش کی کہانیاں گھر گھر سنی جا رہی تھیں. ہر جگہ شیخ مجیب الرحمان اور اندرا گاندھی کے چرچے تھے. نئے موسم جنگ کے جراثیم اب بھی باقی تھے، اور یہ جراثیم آہستہ آہستہ نفرت بن کر دلوں میں سلگنے کی تیاری کر رہے تھے. سناٹے میں آوارہ روحوں کا حملہ مجھ پر تیز ہو جاتا. ہم دراصل دو دنیاؤں کے درمیان پھنس چکے ہیں. ایک دنیا جہاں صرف اپنا بچاؤ کرنا ہے، اور دوسری دنیا جہاں جنگی طیارے منڈلا رہے ہیں. آنکھوں کے پردے پر نور محمد کا چہرہ منڈلاتا. وہ بچ جائے گی نا، ورنہ نادرا بھی مر جائے گی. اس کے آنسو بہہ رہے تھے. میں اس کا کھونا کبھی برداشت نہیں کر سکتا. میں اس سے کیا کہتا کہ میں خود بھی اسی راستے کا مسافر ہوں جہاں نادرا کو کھو دینے کا احساس مجھے بھی اتنا ہی پاگل کرتا جتنا تمہیں. لیکن وہ ان باتوں کو جانتا ہی کب تھا. ڈاکٹر ابھیتوش کا فون آیا تھا. برطانیہ والی رپورٹ آ چکی ہے. مجھے فوراً بلایا تھا. ڈاکٹر ابھیتوش کی نظریں فائل پر جھکی ہوئی تھیں. اس کے ہاتھ تیزی سے صفحے پلٹ رہے تھے. آنکھوں میں حیرانی کی چمک تھی. مختصر سا کمرہ تھا. دیوار پر اس کے پیچھے سے کچھ تصویریں آویزاں تھیں. میں سامنے والی کرسی پر بیٹھا اس کے چہرے کے بدلتے تاثرات کو دیکھ رہا تھا. میڈیکل سائنس انسانی امراض کے لیے ابھی تجربے کے مراحل میں ہے. انسانی جسم کا سب سے اہم حصہ ہے دماغ. دماغ ہی پورے جسم کو کنٹرول میں رکھتا ہے. وہ مسکرایا. یہ رپورٹ دیکھو. یہ سان فرانسسکو کی ایک عورت کے بارے میں ہے. پیدائش سے 62 سال کی عمر تک وہ مسلسل روتی رہی، اور 62 سال کی عمر میں اس کی موت ہوئی. حیرت ہے. اور یہ نیوزی لینڈ کی ایک بچی محض 3 سال تک زندہ رہی. اس کا رونا کچھ وقفے تک کم ہو جاتا تھا، پھر کچھ دوا کے اثرات بھی کام کرتے تھے. ڈاکٹر اس کے ذہن کو زیادہ تر سلا کر رکھتے تھے. جاگتے ہی وہ رونا شروع کر دیتی تھی. پیدائش 1930، انتقال 4 جون 1933. اوہ، میں اس بچی کا چہرہ دیکھ رہا تھا. تصویر میں بھی وہ روتی ہوئی نظر آ رہی تھی. اور یہ کچھ سنگین تصویریں. ڈاکٹر ابھیتوش میری طرف مڑا. یہ کاغذات مجھے حیران کر رہے ہیں کاردار. مائی گاڈ، میں نے ابھی تک ان حیران کن نتائج کے بارے میں نہیں سوچا تھا. یہاں کئی بچے ہیں، اور یہ بچے انہی دنوں پیدا ہوئے جب عالمی جنگ کے شعلوں سے ساری دنیا ڈری ہوئی تھی. ان میں سے کئی بچے پہلے اور دوسرے ورلڈ وار کے بعد پیدا ہوئے. اس نے کاغذ کے پلندے میری طرف بڑھائے. ان میں سے کوئی بھی 5-6 دنوں سے زیادہ زندہ نہیں رہا. ویتنام، جاپان، ناگاساکی، جرمنی، روس، پیٹرنوگن. پیدا ہوتے ہی یہ بچے آنسوؤں کی دنیا میں آ گئے. انہیں بھی رونے کے دورے پڑتے تھے، اور ان میں سے کوئی بھی لمبی حیات نہیں پا سکا. مجھے وہ جنگی طیارے نظر آئے جو بس ابھی کچھ دنوں پہلے تک مسلسل آسمان میں گشت کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے. اور یہ پاکستان میں پیدا ہونے والے کچھ بچوں کی رپورٹ. وہاں بھی 1 سال پہلے ایسے 2 بچے پیدا ہوئے. ان میں ایک لڑکی تھی. لڑکی پیدا ہونے والے دن ہی مر گئی، اور لڑکا 2 دن تک زندہ رہا. نتیجہ دیکھو، روتے روتے دم گھٹنے سے یہ موت. کیا یہ بچے بھی جنگ کی پیداوار تھے؟ نہیں کہا جا سکتا. کیوں؟ سائنس ٹھوس نتیجے پر پہنچنے سے پہلے فیصلے نہیں دیا کرتا. اسی لیے ان بیماریوں پر ریسرچ کا کام ابھی جاری ہے. جنگیں اور تباہیاں اپنے ساتھ ہزاروں طرح کی بیماریاں بھی لے کر آتی ہیں. اور یہ دیکھو کاردار، ایک خوبصورت سی لڑکی تھی جو کہیں سے بھی بیمار نہیں نظر آ رہی تھی. میں چونک گیا تھا. یہ نیوزی لینڈ میں پیدا ہوئی، 32 سال تک کی حیات ملی، مگر ساری زندگی رونا ہی اس کا مقدر رہا. دن میں کئی بار رونے کے دورے پڑتے تھے، مگر عام لڑکیوں جیسی ہی ایک لڑکی. ابھیتوش میری طرف دیکھ رہے تھے. شاید اسی لیے ابھی تک اس بیماری کا کوئی نام نہیں دیا جا سکتا. بچوں کی ان بیماریوں کے پیچھے دراصل 3 چیزیں ہوتی ہیں. اسے سمجھو: مینٹل، ایموشنل اور بیہیویئرل ڈس آرڈر. ان سب کے اثرات بھی مختلف ہوتے ہیں. جیسے مثال کے لیے ڈاکٹر ابھیتوش مسکرائے. انگزائٹی ڈس آرڈر، سیویئر ڈپریشن، بائی پولر ڈس آرڈر، اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر،
learning disorders, conduct disorders, eating disorders, autism, schizophrenia. لیکن ان سب کا تانا بانا کہیں نہ کہیں دماغ سے جڑا ہوا ہے. پیدا ہوتے ہی کچھ بچوں کو سیزیریا جھٹکے ہو جاتے ہیں. کچھ ایسے بھی بچے ہوتے ہیں جو پیدا ہوتے ہی آدھے ادھورے ہوتے ہیں، جیسے ہونٹ کا حصہ نہیں بن پایا یا گال کے پاس کا. ان بچوں کی پیدائش کے ساتھ ہی ہم تینوں کیفیت کو لے کر اپنی ریسرچ کو آگے بڑھاتے ہیں. ان میں کچھ بچے اگر گرو کر بھی جاتے ہیں اس کے بعد بھی ان کی بیماریاں بنی رہتی ہیں. مینٹل، ایموشنل اور بیہیویئرل پرابلم ان کے بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ زیادہ تکلیف دہ ہونے لگتا ہے، اور اس لیے ہم انہیں ڈس آرڈر کہتے ہیں. مینٹل ڈس آرڈر، ہم اس ڈس آرڈر کو آئیڈینٹی کرنے یا ریکوائرڈ ٹریٹمنٹ کی کوشش کرتے ہیں، لیکن زیادہ تر چانسز اس بات کے ہوتے ہیں کہ بچے عام نارمل لائف کو انجوائے نہیں کر پاتے. ایسے بچوں کا دنیا میں آنا بھی ایک تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے، اور ان کے ساتھ ساری زندگی گزارنا بھی. میں آہستہ سے بڑبڑا رہا تھا. ہم اندیکھی جنگوں کی طرف بڑھ رہے ہیں اور جنگیں ہمیں تباہ کر رہی ہیں. ڈاکٹر ابھیتوش کھڑکی کے باہر دیکھتا ہوا بتا رہا تھا. Mental health disorders in children and adolescents are caused by biology, environment, or a combination of the two. Examples of biological factors are genetics, chemical imbalance in the body, and damage to the central nervous system, such as a head injury. Many environmental factors also can affect mental health, including exposure to violence, extreme stress, and the loss of an important person. Families and communities working together can help children and adolescents with mental disorders. A broad range of services is often necessary to meet the need of these young people and their families. میں نے سنبھلنے کی کوشش کی. ایسے بچوں کے لیے ڈیڈیکیشن کا جذبہ، وہ بھی اس پاگل بھاگتی دنیا میں جہاں ہر طرف ایک ریس ہے، ایک جنگ ہے اور بچے اپاہج پیدا ہو رہے ہیں، جہاں ہر طرف تباہیاں ہیں اور بچے آدھے ادھورے جنم لے رہے ہیں، جہاں بم پھٹ رہے ہیں، گولے داغے جا رہے ہیں اور بچے پیدائش کے ساتھ ہی سیزر اور جھٹکے سہنے لگتے ہیں. ایک جنگ کے بعد دوسری جنگ اور بچے مسلسل مینٹل ڈس آرڈر کا شکار ہوتے جا رہے ہیں. یہ سب کیا ہے ڈاکٹر؟ یہ سب آپ کی کتابیں بول رہی ہیں. ہم اس سطح پر اتنے جذباتی ہو جائیں تو پھر ہار کر بیٹھ جائیں. اسی لیے ہمارے لیے نتیجہ اہم ہے. ہم ہارنے کے باوجود ہر ایک بار ایک بہتر نتیجے کی امید کرتے ہیں، کبھی کبھی تو سینکڑوں سال تک. لیکن عام زندگی سینکڑوں سال انتظار کہاں کرتی ہے ڈاکٹر؟ وہ بچی جو اس دنیا میں آئی ہے وہ بھی ان لوگوں کی طرح ہے جس کی رپورٹ اور تصویریں آپ کی میز پر پھیلی ہوئی ہیں. عام آدمی کو صرف ایک چیز سے مطلب ہوتا ہے، اس کا مریض بچے گا یا مر جائے گا. مجھے بتائیے نگار کا کیا ہوگا؟ سوری، یہ نہیں بتا سکتا. آخر وقت تک انسانی جان کے تحفظ کے لیے لڑتے ہیں اور یہ کام ابھی بھی جاری ہے. تو آپ اسے بچا لیں گے؟ میری آنکھوں میں الجھن کے آثار تھے. یا پھر وہ لڑکی آپ کے تجربے کا ایک حصہ بن جائے گی، ان تصویروں کی طرح، یا ان تصویروں میں ایک اور کا اضافہ؟ پھر آپ اپنی یہ رپورٹ برطانیہ کے ہسپتال کو مزید تجربے کے لیے بھیج دیں گے. اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی بکس کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں. لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں، اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کو ہماری بکس کیسی لگتی ہیں. مزید معلومات اور ڈسکشن کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کر کے ہمارا واٹس ایپ گروپ جوائن کریں. شکریہ.